بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً لوگوں میں یہ بات چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جو کوئی تم میں سے امامت کرائے تو اس کو چاہیے کہ فلیخفف فی الصلاۃ، نماز کے اندر تخفیف کرے، ہلکی نماز پڑھائے۔ اب لوگ اس ہلکی نماز کو تو بس ہلکا ہی لینے لگ گئے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہلکی نماز کا اس نے مطلب یہ لے لیا بھئی اللہ اکبر، اور اس کے بعد ڈائریکٹ سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک کا کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ اب ہلکی نماز کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ انسان آداب، سنتوں کو، آداب کی رعایت نہ کرے اور ڈائریکٹ شروع ہو جائے۔ یہ ہلکی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت ایک عربی آیا اور آپ نے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری طرح اس زمانے کی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ کھڑا ہوا، تھوڑا سا کھڑا ہوا تو نیچے چلا گیا، پھر کھڑا ہوا پھر نیچے چلا گیا، جلدی جلدی اس طرح نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس نے جس طریقے سے کچھ تیزی کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا قم فصلی، ایک دفعہ آیا، پھر آپ نے دوبارہ بھیجا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دیں، مجھے تو اور نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، اور پھر اس کے اندر آپ نے کہا اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اعتدال، پھر اعتدال کے ساتھ رکوع، سجود، خشوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی، یہ تو ایک انفرادی نماز تھی نا، لیکن انفرادی تو جتنا لمبی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز جو امامت کروائی تھی، تو کیا خیال ہے کہ آج کل جس طرح ہم کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کے بعد ثنا کو چھوڑ دیتے ہیں، اب ثنا کو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ حالانکہ ثنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ثنا پڑھی ہے، اور اس طریقے آپ نے اور دعائیں پڑھی، جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، باقی حضرات بھی فرماتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیا کہ ثنا یا اور جو باقی دعائیں وہ پڑھی جانی چاہیے۔ اب اس کو چھوڑ کے انسان ڈائریکٹ جو ہے نا فاتحہ شروع کر دے تو کیا کہیں گے اس نے اچھا کیا؟ ضرور کہیں گے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے ایک مستحب عمل کو چھوڑ دیا، پھر آداب کو چھوڑا ہے اس نے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب قرات ہے تو قرات کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ قرات اندر لوگ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوں پڑھ رہے ہیں نا۔ اب یہ پڑھنا بھی آداب کے خلاف ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ جب تم جو ہے نا فاتحہ پڑھو تو آیت ٹھہر کے پڑھو، آیت کر کے پڑھو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہر آیت کے اوپر جواب آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہر ایک کے اوپر جواب ہے، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی اثنى علی عبدی مجدنی عبدی ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ ایک طرف آیت کے اوپر جواب آ رہا ہے، اور یہاں ہم اس کو جو ہے نا ملا کے سارے پڑھی جا رہے ہیں۔ اب کیا یہ اچھا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو کہیں گے تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں کر دیا جائے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نا ہم جس طریقے سے لے رہے ہیں کہ جلدی جلدی کر کے پڑھے، اب کھڑا ہوا اوپر سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، اگر یہ جلدی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اگر یہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو نا سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، تو یا کہ اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک کر رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے اچھا کام کیا، اس نے بالکل آداب کے خلاف سنت بھی پورے نہیں کی۔ حالانکہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی حرمین شریفین لے لیں، کسی اور لے لیں جو ائمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ کتنے آرام سکون کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اتنے جلدی تو نہیں کرتے۔ اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا ہے تو اس کے بعد جو مکبر کہتا ہے وہ ربنا لک الحمد، وہ پورا اس کو جو کہہ رہا ہوتا ہے کتنی دیر اس کے اندر لگتی ہے، یک دم تو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے ہم آگے جب جاتے ہیں اور جا کر رکوع کے اندر، تو رکوع کے اندر کیا ہے؟ تسبیحات پڑھنی ہے نا۔ اب ایک انسان تسبیحات پڑھے ہو کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یوں پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے کہ چلے آپ 3 مرتبہ کم از کم پڑھیں، لیکن اہتمام کے ساتھ تو پڑھیں نا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم
سبحان ربی العظیم، اس طرح کہیں گے پھر بھی اہتمام سمجھا جائے گا۔ اگر اس سے بھی کوئی جلدی کرتا ہے، جس طریقے سے ہمارے عموماً حالت ہے، نیچے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بھی انسان نہیں کہہ سکتا، نیچے ہوئے اور سیدھے اٹھ گئے، کیا کہیں گے اس نے تخفیف کر دی، اس نے جو ہے۔ تو اگر یوں کوئی کر رہا ہے تو کتنا غلط کر رہا ہے، کتنا غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر ہے، سجدے میں نیچے ہوتا نہیں ہے، اٹھ گیا اللہ اکبر اور جلدی جلدی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، جب درمیان میں وہ جلسہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر کھڑا ہوا، اس کے اندر کوئی دعا نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، حالانکہ اس کی اپنی ہڈیوں کا اپنی جگہ پہ قرار پکڑنا ضروری ہے کہ انسان اتنا اعتدال تو کرے، اتنا سکون تو کرے، اتنا اطمینان سے تو کرے۔ ابھی یوں بھی نہیں کر پا رہا، اوپر ہوا اور نیچے ہوا، تو کیا کہیں گے یہ اس نے حق ادا کر دے۔ تخفیف کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہرگز تخفیف کا نہیں ہے جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی نمازوں کو تھوڑا احترام، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کون سی پریشانی ہوتی ہے انسان کو؟ اللہ ہی کے سامنے تو کھڑے ہیں نا، اب جتنا ٹائم لگے گا اس میں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس وقت انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ بھائی وہ 3 مرتبہ کے بجائے 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیحات آنا پڑے 3 ہی پڑھ لینا، یہ ہے تخفیف، ٹھیک ہے۔ اس طرح رکوع کے اندر، اس طرح سجود کے اندر، اس طرح اگر سمع اللہ لمن حمدہ فضل کیا ربنا لک الحمد کہنے کے اتنے مقدار کیا کہ چل جلدی یہ کر لی، کہیں کوئی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں کسی اور کی جو ہے پریشانی ہے، تو چلو وہ تو انسان اس طریقے سے کر لے، لیکن عام حالت میں سب اسی طریقے سے کرنے لگ جائیں تو کیا کہیں گے؟ خدا کی ذات کے ساتھ تو کنیکشن بھی نہیں جڑا، اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن جڑا ہوا انسان چلے ہی جا رہے ہیں۔ بھائی نماز یہ کوئی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، نہیں یہ مقابلے کی چیز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں یوں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب آپ غور کریں، پڑھیں کتابوں کے اندر اور ساری سیرت کے سب کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر دیکھیں، بڑے کبار علماء کرام سے پوچھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یار یہ نماز اتنی تیزی کا نام نہیں تھا جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دلیل یہ دیتے ہیں کہ بچ گیا فلیخفف الصلاۃ، تو نماز کے اندر تخفیف کریں، تو تخفیف کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ہاں البتہ امامت جو بھی کرا رہو اس کو قدر تخفیف ضرور ہو، یہ نہ ہو کہ انسان کو جو ہے نا وہ پیچھے کسی کوئی حاجت کوئی مسئلہ ہو، تو یہ ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی کبھی اس طرح ہو تو الگ بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نمازوں کے اہتمام کرنے والا بنا۔